بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر طارق حسین آج ایک نئی ویڈیو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو پی سی او ایس پولیسسٹک اووری سنڈروم اس کا وہ علاج بتاؤں گا جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب پولیسسٹک اووری سنڈروم کی تشخیص کر لیتے ہیں تو اس میں جو بھی وہ ادویات دیں، بھلے وہ نیچرل سپلیمنٹس میں دیں اور چاہے وہ ڈاکٹری ادویات میں سے دیں، وہ اپنے کرنی ہی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہیں وہ کیا آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس پر چلیں گے اور گویا میں تو کہوں گا تندن آپ اپنے آپ سے تعاون کریں گے تو بہت اچھے رزلٹس آتے ہیں پولیسسٹک اووری سنڈروم کی ٹریٹمنٹ کے۔ اب دیکھیں پولیسسٹک اووری سنڈروم جو نا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں بیسیکلی 3 وجوہات ہیں اور انہی کو ہم نے ہٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہارمون کا لیول جسم کے اندر بگڑ جاتا ہے اور اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی ہو جاتا ہے، ایف ایس ایل ایچ وغیرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور باڈی میں لو گریڈ انفارمیشن چل رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو آج وہ غذائی اور قدرتی علاج بتاؤں گا جو ان تینوں وجوہات کو ہٹ کرے گا۔ اور مختصر بتاؤں پولیسسٹک اووری سنڈروم کا جو اصل کامیاب علاج ہے، کامیاب جو مینجمنٹ ہے وہ ہے بھی یہی ہے۔ نمبر 1 جو ڈاکٹر صاحب آپ کو ادویات تجویز کریں وہ اب لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں بتانے لگوں اگر یہ نہیں کریں گے تو بہت پور رزلٹس آتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، آپ نے ہیلدی فوڈز لینی ہے۔ نمبر 2 ان ہیلدی فوڈز کو چھوڑ دینا ہے، اور نمبر 3 آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور اپنا ہیلدی لائف سٹائل بنانا ہے۔ اب سب سے پہلے مختصر بتا دوں جو فوڈ آپ نے اوائڈ کرنی ہے، جن کو چھوڑنا ہے، جو اس کی کاز بنی ہے جو میں نے 3 وجوہات بتائی ہیں، ان میں کیا ہے، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس آپ نے چھوڑ دینے ہیں، فرائیڈ فوڈ چھوڑ دینے ہیں، فاسٹ فوڈ چھوڑ دینے ہیں، شوگری بیوریجز جتنے بھی جوسز اور شربت سے چیزیں ملتی ہیں بیکری کی دکان پہ باہر، شوگری بیوریج وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں، پروسیس میٹ چھوڑ دینا ہے، ریڈ میٹ چھوڑ دینا ہے، اور ان ہیلدی جو فیٹس ہیں وہ چھوڑ دینی ہے۔ ان ہیلدی فیٹس کون سی ہیں؟ جتنے بھی پروسیسڈ کوکنگ آئل بازار میں میسر ہیں وہ سارے کے سارے ان ہیلدی فیٹس میں شامل ہیں، اور جتنے بھی بنسپتی گھی ہیں وہ ان ہیلدی فیٹ میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی، یہ جو ہے یہ اینڈوکرائن جو ہمارا نظام ہے اس کی ان میں ڈسرپشن کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اینڈوکرائن ڈسرپٹنگ کیمیکل ہوتے ہیں ماحولیاتی آلودگی میں، اور اسے اوائڈ کرنا ہے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی الگ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب آتے ہیں وہ جو 3 وجوہات ہیں ان کو غذاؤں کے ذریعے سے کیسے ہم نے درست کرنا ہے، اور ان میں اب جو انسولین ریزسٹنس پیدا ہوئی ہے، لو گریڈ انفلمیشن ہے، اب میں ایسی آپ کو ڈائٹیں بتاتا ہوں جو کہ انسولین ریزسٹنس کو، یعنی اس سے موٹاپا بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیسے ہٹے۔ سب سے پہلے ہم نے ایسی غذائیں استعمال کرنی ہیں جن کو لو گلائسیمک انڈیکس بولتے ہیں۔ حقیقت میں کون سی غذائیں ہوتی ہیں جن کو کھاتے ہی فوراً بلڈ شوگر لیول ہائی نہیں ہوتا؟ ان میں ہے ہول گرینز ہیں، چھلکی والی جو جتنی بھی غذائیں ہیں، دالیں ہیں، اور پھر نٹس ہیں، گری دار جتنے بھی میوے ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، اور پستہ ہے، اور اس کے علاوہ سیڈز ہیں، اور سیڈز میں آ جاتا ہے السی کے سیڈز ہیں، چیا سیڈز ہیں، اور یہ سورج مکھی کے سیڈز ہیں، اور دوسرے آپ کو حلوہ کدو کے بیج ہیں، تل ہے۔ یہ جتنے بھی یہ سیڈز ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے اور یہ بہت مفید ہے اس میں۔ اور فروٹس ہیں، تازہ فروٹس ہیں، اور اسٹارچی ویجیٹیبلز ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی غذائیں جو لو گریڈ انفارمیشن چل رہی ہوتی ہے اندر، اور جس کی وجہ سے پولیسسٹک اووری سنڈروم کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں وہ اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹس کون سی ہیں۔ سب سے پہلے بیریز پہ آتے ہیں۔ بیریز تقریباً دنیا میں 400 کے قریب بیریز کی اقسام موجود ہیں۔ میں آپ کو وہ کامن سے نام بتاتا ہوں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں اور عام جگہ ملکوں میں جگہ پہ اویلیبل ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں جامن ہے، نیلا بیر ہے، کرین بیری ہے، بل بیری ہے، شہتوت ہے، فالسا ہے، اسٹرابیری ہے، آملہ ہے، ریسبیری ہے، کشمش ہے، اور دوسرا عام جو بیر لیتے ہیں وہ ہے سامن بیری ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے یہ ایک بیریز کی لسٹ آ گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بیریز آپ کے علم میں آئیں وہ آپ لیں، جن کا سب کا اینٹی انفلیمیٹری ایکشن ہوتا ہے باڈی پہ۔ اور دوسرا فیٹی فش آپ لیں، سبز پتے والی سبزیاں لیں، اور زیتون کا تیل ہے، کوکونٹ آئل ہے۔ اب میں آپ کو اس کے علاوہ وہ چیزیں بتاتا ہوں جو کہ ہارٹ ہیلدی ہوں۔ ان ہارٹ ہیلدی غذاؤں کا بھی اسی پولیسسٹک اووری کے اوپر ہیلدی ایکشن ہے۔ اس میں آ جاتا ہے چھوپی والی مچھلی ہے، دیسی مرغ ہے، اور تازہ پھل ہیں، تازہ سبزیاں ہیں، ہول گرینز ہیں۔ اس میں آپ نے چھلکے والی دالیں، چھلکے والے چنے اور یہی لینے ہیں، فائن فلور کسی چیز کا نہیں لینا آپ نے۔ لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس ہیں، اور پھر نیچرل ان پروسیسڈ فوڈز لینے آپ نے۔
اور اس کے علاوہ آپ نے رنگ دار پھل لینے ہیں. جتنے بھی رنگ دار پھل ہیں، رنگ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے پھلوں میں ڈال دیا. جیسے ڈارک کلر جو پھل ہیں جس میں پھلدار امرود ہے، لال مالٹا ہے، لال مولی ہے، اور جیسے انگور ہے اور چکندر وغیرہ ہے، اور ہلدی ہے اور دار چینی ہے. اب میں آپ کو کچھ ایسے نیچرل سپلیمنٹس کے نام بتاتا ہوں. گو ان میں سے کچھ ڈاکٹر حضرات خود بھی ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن ان میں جو آپ خود کر سکتے ہیں آپ کریں. انوسیٹول ہے، این ایسیڈلسسٹین ہے، کیلشیم ہے، وٹامن D3 ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے، بربرین ہے، کرومیم پیکولینیٹ ہے، اور دوسرا دار چینی ہے، ہلدی ہے، زنک ہے، اور ایوننگ پریمروز آئل ہے، اور پرو بایوٹکس ہیں. یہ جتنے بھی میں نے نام لیا ہے تمام قدرتی جو غذائی سپلیمنٹس ہیں، فوڈ سپلیمنٹس ہیں، ان سب کا PCO کے دوران خون کے اندر جو بائیوکیمسٹری ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے اس سب کو درست کرنے میں بہت اہم رول ہے. آپ ان سب پر عمل کریں، انشاءاللہ PCO کے بہت اچھے رزلٹس آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں.